تھا 20 رمضان۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کو مکہ کے اندر داخل ہوئے اور فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کو اونٹ کے اوپر بٹھایا ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے، اونٹ کے اوپر سوار تھے۔ 20 رمضان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوئے اور نعرہ تکبیر کہا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان لی اور کمان کے ذریعے سے ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے گئے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ پڑھتے گئے اور کمان کو بت کی طرف کرتے، وہ بت منہ کے بل زمین کے اوپر گرتا۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو زمین کے اوپر گرایا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے اور سرداران مکہ تھے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے گمان کے اندر یہ تھا کہ آج محمد ہم سب کا خون بہائے گا، آج محمد ہم سب سے انتقام لے گا، اور آج انتقام کا دن ہے اور لہو بہانے کا دن ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جب دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں کے اوپر کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوار کے اوپر سے گھر کے اندر اوجڑیاں پھینکی تھی، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا تو اونٹ کا اوج لا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا، جس کے بوجھ کی وجہ سے اللہ کے نبی اٹھ نہ سکتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی، وہ لوگ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا، وہ لوگ سارے آج ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، چاہیں تو اللہ کے حبیب ان سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے معافی کا اعلان کیا اور عام معافی کا اعلان کیا۔ فتح مکہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ قیامت تک اس جیسی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی، کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی کہ بڑے بڑے مجرموں کو چند سیکنڈ اور چند لمحات کے اندر ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اسی کے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کی جانب چلے، اونچائی کی طرف چلے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے کی طرف سے بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر چلے، حضرت خالد بن ولید نیچے چلے۔ تو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ چند اوباش اور ڈاکو قسم کے لوگ آئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سے ان کو نمٹایا، اور اس کے بعد اپنی تلوار کو نیام سے باہر رکھا اور لوگوں کو کاٹنے لگے۔ ایک شخص دوڑا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اوپر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، خالد بن ولید تو تیزی سے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں اور لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہو کہ اپنی تلوار کو نیام کے اندر کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ خالد سے کہو کہ اپنی تلوار کو نیام میں کر لے۔ وہ شخص دوڑا اور جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلوار کو تیز کر دو۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اپنی تلوار کو نیام کے اندر کر لو، لیکن اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ اپنی تلوار کو تیز کر دو۔ تو حضرت خالد بن ولید کا عمل جو تھا وہ تیز ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص دوڑا ہوا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ خالد کو میرے پاس بھیجو۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے خالد کو کیا کہا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں کہنا تو یہی چاہتا تھا جو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ خالد سے کہو کہ تلوار نیام میں کر لے، لیکن میرے منہ سے یہ نکلتا تھا کہ خالد سے کہو کہ تلوار تیز کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن جھکا لی اور کہا کہ رب کی منشا یہی ہے، اللہ کی منشا یہی ہے کہ ان لوگوں سے انتقام لیا جائے جن لوگوں نے مسلمانوں پر اور اسلام کے ماننے والوں پر جو غموں کے پہاڑ توڑے، ان پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے، تو ان لوگوں سے ایسے ہی معاملہ رکھا جائے جیسے خالد بن ولید معاملہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن جھکا لی، کیونکہ لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ یا رسول اللہ، اگر خالد بن ولید ایسے ہی کاٹتے رہے اور ایسے ہی گردنیں اڑاتے رہے تو آپ حکومت کس پر کریں گے؟ بہت ساری انسانیت مکہ پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے گی اور راستے میں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گردن جھکائی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا عمل جاری رکھنے کے لیے جیسے عمل جاری تھا ویسے ہی جاری رکھا، اور پھر مکہ پہنچ کر سب کو معاف کر دیا۔ Thanks for watching our video.